أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سورۃ الواقعہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، تو اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سننے والوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس کی بہت زیادہ خیر و برکت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا ارشاد گرامی
عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ تو بہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات کو صورت واقعہ پڑھتا ہے اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ تو یہ حضرت ابن مسعود نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات کو سورت واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورت الواقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نے ارشاد فرمایا کہ سورت واقعہ جو ہے وہ دولت و ثروت کی صورت ہے، یعنی دولت والی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اور ان انس الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا نساءکم سورۃ الواقعات فانہا سورۃ الغنا۔ تو حضرت انس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کی مستورات کو یہ سکھاؤ، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ صورت، یعنی یاد کرا دو انہیں، کیونکہ یہ دولت و ثروت کی صورت ہے، یعنی یہ دولت کو بڑھانے والی صورت ہے۔ تو حضرات گرامی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو بھی صورت واقعہ کو سکھائیں اور خود بھی اس واقعہ کو پڑھیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرمان میں نے نقل کیے اور بیان کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہے کہ دنیا کا نظم و نسق تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں اس کی روزانہ ہر روز شام کے بعد یا عشاء کے بعد اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔